الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا جس میں ہم لوگ بستے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جہاں جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ پاک جہاں سے مخلوقات کا شروع ہے بتایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ پاک کی ذات کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے ساتھ میں، صرف تنہا اللہ۔ جیسے گنتی گنتے ہیں تو اس سے پہلے صفر ہوتا ہے، شونیہ ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی ذات سے شروع ہے ہر چیز کی، اور اس کے بعد اللہ اول میں ہے تو ایک صفت یہ اول ہونے کا ہوا کہ صرف اللہ تھا، اور پھر اس کے بعد اول ہونے کی صفت ہوئی، پھر اول کے ساتھ آخر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات کو محبت کے وجہ سے آپ کو پسند ہوا ہے کہ ہم جو ہے مخلوق کو بنائے، مجھے میری معرفت حاصل کرے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ دنیا جب بن کے تیار ہوئی تو اس میں دو مخلوق، ایک جن اور ایک انسان۔ جان سے شروع ہوا تو وہ جنات کا ایک سلسلہ ہوا، اور آدم علیہ السلام سے جو شروعات ہے وہ انسانوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن پہلے دنیا بننے کے بعد جنات کو اللہ نے آباد کیا، اور سب سے پہلے حضور پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ اسی لیے اول ما خلق اللہ نوری، اولیت آپ کی بھی صفت ہوئی کہ پیدائش کی دنیا میں، مخلوق کی دنیا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا وجود ہوا، اور آپ کو سراجم منیرہ بنایا گیا، جلتا ہوا چراغ، روشن چراغ۔ تو ایک مثال سمجھنے کے لیے روشن چراغ سے دیا گیا ہے۔ چراغ کے اندر روشنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر تیل ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو آپ کو چراغ بنایا، روشن بنایا، نور بنایا، تو اس کے اندر محبت کا چراغ، محبت کا تیل اس میں ڈالا، اور رحمت کی ہوائیں چلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل رحمت نازل ہوتی رہی، اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے یصلون عربی کا لفظ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے جو دوام اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار رحمت بنا دیا بس ہو گیا، بلکہ مسلسل رحمت باری ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح مسلسل رحمتوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، اور محبت کی بنیاد پر آپ کو دنیا میں جائے انسانوں اور جنوں کو معرفت کے لیے بھیجا۔ دنیا میں کے اندر ہزاروں برس جنات کی آبادی رہی، تاہاں کہ وہ لوگ عبادت سے منحرف ہوئے اور فسق و فجور سے دنیا بھر گئی،
اس کے بعد انسان کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن انسانوں کے سلسلے میں شروعات یہ ہے کہ ولی نبی سے شروع ہوا اور سارے انبیاء آئے۔ انبیاء کی حیثیت سے قرآن میں بتایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان انبیاء میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ نبی نبی ہوتا، نبی کے معنی خبر دینے والا۔ کیا خبر دے گا؟ خبر اللہ کے حکم کا، اللہ کے رضا کا، اللہ کو حاصل کرنے کا، آخرت کے اندر عذاب سے بچنے کا۔ یہ تمام خبروں اور دنیا کے اندر کرنا کیا ہے اس کا طریقہ بتایا۔ حضور پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، میں بھی اسی کام کو کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ پاک کے طرف سے جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈالا جاتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو دے ان کو لیے لیجیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی وحدانیت، یہ سارا کچھ صحابہ کرام کو دیا گیا۔ اور قرآن پاک کے شکل میں اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو اللہ پاک اپنا کلام ہر انسان کے دنوں میں ڈال سکتا تھا اور زبان پہ چلا سکتا، لیکن ایسا سلسلہ نہیں کیا، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس لیے اس قرآن پاک کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھوایا گیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے 23 آسمان دنیا پر نازل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا کلام پاک اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اس لیے ہے کہ انبیاء سے ایسی چیز کا ظاہر ہونا جس کو دنیا مقابلہ نہ کر سکے، اور کوئی نہیں کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کلام پاک نازل ہوا اس قرآن ہی میں ہے کہ تم لوگ جنات انسان سب کوئی مل کر کے ایک قرآن کے جیسا کوئی قرآن بنانا چاہو، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کا مددگار ہو کر بھی نہیں بنا سکتا ہے، ایک سورہ نہیں بنا سکتا ہے، یہ انسانوں کا عجز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان عاجز ہے، اور وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور رہتی دنیا تک معجزہ آپ کا رہے گا۔ پہلے زمانے میں جو بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ دیا گیا، عصائے موسیٰ دیا گیا، انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو تبرکات میں سے تھا، اس کی وجہ سے اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو نعمتیں دیں اور پورے عالم کے اندر فضیلت بخشی، مگر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو رحمت سے دور کیا، گمراہ ہو گئے، اور کہا فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، کہ فاسق قوم پر آپ افسوس مت کیجیے۔ یتیہون فی الارض وادی تی جو ہے ایک میدان وادی تی ہے، گولان کا پہاڑی ہے، وہیں پر طب ہے، تی ہے، تین ہے،
تو قرآن میں تیہ کا ترجمہ ہے یتیہون فی الارض، یہ 11 لاکھ کی تعداد میں رہنے کے باوجود، نبی کا مخالفت کرنے کے باوجود، نبیوں کا استہزاء کرنا اور ان کا قتل کرنا، مذاق اڑانا، وہ ایسی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا، اور وہ لوگ اسی میں ہی گھوم کر کے ان لوگوں کو مشتبہ ہو گیا، پورا پچھم اتر دکھن پتہ نہیں چلنے لگا، سمت مشتبہ ہوا، اور اس کے بعد اسی میں سرگرداں ہو کر پوری قوم مٹ گئی۔ تو جب انسان اللہ کی مرضی پر نہیں عمل کرتا ہے تو غفلت سے نہیں کرتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو غفلت الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا حکم کی نافرمانی اور اس سے مقابلہ اور بڑائی کرنے لگے اور انبیاء کا مستہزا اڑائے تو اللہ پاک ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں عذاب نازل ہوا، سارے لوگ سیلاب میں ڈوب کر مر گئے، باقی پھر بعد میں بیماریوں سے انتقال ہوئے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی نیست و نابود ہوئی، اور سوائے اللہ قوم یونس علیہ السلام کے قوم کے علاوہ اگلے ساری امتوں کے اندر گناہوں کی وجہ سے ہلاکت ہی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ہلاکتیں اس امت میں بھی ہوتی۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اس طرح کا عذاب نہ ہو کہ پوری امت برباد ہو جائے۔ آپ کی دعا سن لی گئی، اس لیے دنیا میں لاکھ ظلم ہو لیکن تمام مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا عذاب بھی آئے گا تو پورے قوم کو مٹنے کا نہیں ہے، یہ قیامت تک رہنے والی قوم ہے، اور بقا کا بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام جب تک انسان کے اندر رہے گا، یہ زمین آسمان ہر چیز باقی رہے گی اور سارا نظام چلتا رہے گا، اور جب اسلام کے چلنے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کس کو مقتدا بنانا چاہیے صراط مستقیم پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو بھی پکڑو اور خلفائے راشدین کے سنت کو بھی پکڑو۔ اور ہم بھی دعا میں یہی مانگتے ہیں، انعمت علیہم، تو انعام پانے والوں میں شہداء ہیں، صالحین ہے، نبی ہے تو نبیوں ہیں، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے۔ لیکن قرآن پاک میں بتایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کا قلب ذاکر نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، وہ غفلت میں ڈال دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت مت کرنا، اس کو متبع مت بنانا، اس کو مقتدا مت بنانا، اس کے پیچھے مت چلنا۔ تو متبع کس کو کہیں بنائیں گے؟ جس کا قلب اللہ کی یاد میں رہتا ہو، ذکر قلبی حاصل ہو، اللہ کا یاد حاصل ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، تو وہ مقتدا بن سکتا ہے۔ لیکن جس کو ذکر قلبی، کیونکہ یہ قلب ایک نور ہے، اور وہ قلب جو ہے اللہ کے قدرت اور 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ قلب کیسا فاسا، تو مقلب القلوب اللہ پاک ہے۔ تو اس طرح سے جو غافل دل ہے وہ مقتدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری چیز بتایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کے پیچھے چلتا ہو۔ اب خواہشات کے پیچھے کون چلتا ہے؟ تو ایک مثال آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حبل کو کاندھے پر رکھ کے عزت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آج آپ سے فیصلہ کر لینا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں یا ہم جس کو پوچھتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی زبان سے بتاؤں یا جس کو تم پوچھتے وہ خود بتا دے۔
कहते इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मैं जिसको पूजने के लायक समझता हूँ उसकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसको खुश करके हम जिंदगी बनाते सुधारते, मेरे समझ का है। तो वो अगर कह दे तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी। तो वो जो है इशारा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसका जवाब दिया जाए जो ये सवाल करते हैं अबू जहल। तो उस हुबल ने जो सबसे बड़ा बुत था मक्का के काबा के अंदर इन लोगों ने रखा था, उससे आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फ़ौरन उसको कुल्हाड़ी लिया और तोड़ ताड़ के रख दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उसके बाद अल्लाह का कलाम पेश किया, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। इस आदमी को आपने देखा कि आप समझ रहे थे कि ये हुबल का पुजारी है, ये हुबल को नहीं पूजता है, भूतों को नहीं पूजता है, ये ख्वाहिशात का पुजारी है। इसका सबसे बड़ा खुदा अपनी ख्वाहिश है, उसकी जहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो कुछ भी सामने आ जाए उसको ख़त्म करेगा। अब देख लो इसकी ख्वाहिश थी कि जो आपके खिलाफ कुछ बातें आ जाए और जब हक बात आ गई तो उसने उसको तोड़ दिया। ये हक का पुजारी नहीं है, ये तो बातिल भी नहीं, ये अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है। तो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, कि जो अपनी ख्वाहिश को खुदा बना रखा है तो वो तो सरदार हो सकता है लेकिन मुक्तदा नहीं बन सकेगा, वो इक्तदा के लायक नहीं है। आप भी देखिए दुनिया में कितने लोग हैं जो ख्वाहिशात के पीछे मरते हैं और ख्वाहिशात लेके दुनिया से गुजरते हैं। इसलिए कहा कि इस ख्वाहिशात को जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन के ताबे नहीं करेगा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है, दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। हत्ता तकुन हवा हो तबान लिमा जे तो भी ला युमिना हत्ता तकुन हवा तबान। और फिर उसके बाद तीसरी बात यह बताया कि वह अमरुहु फुरता, जिसके काम में इफरात हो, बढ़ा चढ़ा कर हो, मुबालगा आराई हो, तो ऐसे लोगों को जो तिल को ताड़ बना के पेश करता हो, ज़िंदगी उस तरह का हो। तो ये तीन गलतियां जिसमें हो, चाहे तो उसका कल्बा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है, मुक्तदा बनने के लायक नहीं, या अगर जो है समझिए कि दूसरी ममानियत यह हुई कि ख्वाहिशात का जो पूजा करने वाला हो, पूजने वाला अपने मन के मुताबिक चलता हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में तो नफ़ी कर दिया गया कि तुम ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना होगा। और जो इफ़रात हो, इफ़रात तो और तफरीद से यह इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लाई हुई इफ़रात और तफरीद से पाक है, एतदाल है, न इफ़रात है न तफरीद है। तो इस्लाम इफ़रात और तफरीद से पाक है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम भी नहीं है और वला ज़ालिन भी नहीं। न इफ़रात है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा कहने लग गया, और न तफरीद है। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, इस्लाम जो है हमारे लिए अल्लाह ने भेजा है, उसकी बुनियाद 5 चीज़ें हैं। बीच का दरमियानी लकड़ी वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और चारों कोनों पर कलमा के बाद नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज है। यह घर से तस्बीह दे करके आखिरी ईंट उस घर का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस घर में जब आखिरी ईंट रख दी गई तो अब कहीं गुंजाइश नहीं कि उस घर के अंदर कुछ और नबूवत का सिलसिला चले। तो इंसानों पर यह एहसान जो हुआ कि अम्बिया किराम एक बाद दिगरे 1,24,000 या 2,24,000 पैगम्बर कमो बेश जितने भी नबी आए हैं, यह इंसानों पर एहसान हुआ है। इसी तरीके से जो है पैगम्बर आए और सहीफ़े नाजिल हुए और तौरात, इंजील, ज़बूर, ये भी सब कुछ कुरान पाक दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यह सारी किताबें अल्लाह के तरफ से है, और इस सारे निज़ाम, दुनिया के निज़ाम को फ़रिश्तों के ज़रिए मरबूत किया।
فرشتہ بھی نور سے بنا ہے، لیکن جیسے آگ جلایا جائے، آگ کے اندر اگر شعلہ بھڑکتا ہے آگ سے، تو یہ جن کو بنایا گیا ہے۔ پہلے جان کو بنایا، اس کے بعد اس کے خاندان کا جو بننے کا سلسلہ ہوا اس کو جنات کہتے ہیں، جن کہتے ہیں۔ اور ابلیس کے بارے میں بھی بتایا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ جن میں سے تھا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیا۔ انسان کے قلب میں جو کچھ ہے وہ حصل ما فی الصدور، انسان کے دل میں جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کو معبود سمجھتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور وہ دل پاک ہے کبر سے، تو وہ صاف ہونا چاہیے قلب کبر سے۔ اب دیکھو کہ کسی میں جو ہے کبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، ان چیزوں سے دل پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کی جگہ میں اللہ کی کبریائی ہو، اسی طریقے سے صبر ہو، شکر ہو، رضا ہو، اور اللہ کے اوپر توکل ہو اور شکر کرتا ہو، ان چیزوں سے اس کا قلب مزین ہو، تو یہ جو ہے صفات ایمان کا ہے۔ اسی لیے کہا اللہم آتنی ایمانا کاملا وزینہ فی قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کو مزین کر دیجیے۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں۔ فاسق کی مثال ایسا ہے جیسے کوا ہے، چیل ہے، یہ فاسق جانور ہے۔ اس کے اندر جو ہے اگرچہ یادداشت بہت اچھی ہو لیکن فسق و فجور اس کے اندر ہے۔ کبوتر ہے بہت سیدھا سادہ، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے کچھ بھی نہیں، لیکن یہ دانہ کو جہاں دیکھ لے گا تو پھر اس کو چین نہیں ملے گا جب تک اس کو ختم نہیں کر دے۔ اس کے اندر ہرس ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو ہرس دنیا کا جو ہے بڑھتا ہے، اور طول عمل لمبی لمبی آرزویں ہوتی ہیں، گویا سر پر موت سوار ہے اور اندر میں ہرس لیے ہوا ہے کہ ہم یہ بھی بنا دیں، یہ بھی، اور لمبا چوڑا پروگرام ہے۔ تو اس لیے بتا کہ طول عمل سے بچنا چاہیے، لمبی چوڑی امیدیں باندھ کر رکھنا، اللہ پورا کرے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکے گا۔ کہا کہ ہوتی نہیں ہوں تکمیل محبت، اپنی تمنا ہوتی جو پوری۔ تو یہ اللہ پاک قلب کو لیں گے، جو سینے کے اندر ہے، سینے کے اندر جو رکھا ہے، سینے کے اندر دل میں ایمان ہے تو ایمان لیا جائے گا، اور اگر اچھی چیزیں رکھا ہے دل میں تو وہ کامیاب ہوگا جب وہ کھلے گا۔ اسی لیے جو ہے قبر میں جانے کے بعد ایمان چیک کیا جاتا ہے، تمہارا ربوبیت کا ایمان ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں، دنیا میں کون سا دین اور طریقہ تھا، تو اسلام پر چلا ہوگا تو بولے گا کہ میرا مذہب دین اسلام ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دکھایا جائے گا تو مدینہ کے اندر تو کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایمان کا چیک ہو جائے گا، قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں ہم بندگی کرنے آئے ہیں، اللہ جو کہے ویسا کرنا ہے، اور نبی کے طریقے پر کرنا ہے، تو نبی کے طریقے پر کرنے کا حکم